السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ الحمدللہ۔ جی تو سب سے پہلے اس میں ہم غریب الکلمات دیکھ لیتے ہیں۔ فلا تخضعن بالقول، خضع یخضع فتح سے آتا ہے، اس کا اصل تو مطلب ہوتا ہے جھکنا، لیکن یہ با حرف جر سے اور قول کے ساتھ اس کے معنی بن رہے ہیں نرم بات کرنا۔ کرنا، یہ قاف را را مین مادہ ہے اس کا، باب سین سے کر رہا، یقر اس کا مطلب ہوتا ہے ٹک کر رہنا، اور ہے بار را جیم مادہ ہے تبرج یا تبرج باب تفاعل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اس کے بعد رجس ہے، رجس ان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی گندگی، اس میں عمل کی بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہر طرح کی جو وہ یعنی ناپسندیدہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اعراب الآیت پہ چلتے ہیں۔ اوکے جی آئیے فرحین۔ یس سر، یس سر۔ جی بسم اللہ۔ یس سر، میں پڑھوں جی جی یا بسم پھر اللہ۔ ایسی؟ جی 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 سر۔ یا جو ہے حرف ندا ہے، نساء النبی جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کے منادہ ہو جائے گا، اور یہ جملہ ابتدائیہ ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہوگا اے نبی کی بیویوں۔ اے نبی پھر کی بیویوں، اے نبی کی، اور تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو ہیں وہ مقصود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی یس سر، آیات سے آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یس سر، یس یہ سر، کنیکٹ رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس میں ایک آیت آنے والی ہے، تاکہ اس کا ہم اچھی طرح سمجھ سکیں کہ اس کو جو بات دھوکے باز ہیں وہ ہمیں کیسے اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس سے غلط فیڈ کرتے ہیں اور غلط اس کے میننگ نکال لیتے ہیں۔ تو یاد رہے یہ آیات کا کنیکشن چل رہا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اوکے بیویوں، اوکے، یس سر۔ لستنا یہاں تک کر دیں من النساء تک۔ بس لستنا لیسا، لستنا میں لیسا جو ہے وہ فعل ناقص ہے، اور اس میں جو انتنا اس کا اسم لیسا ہو جائے گا، اور کاف حروف تشبیہ ہے، کاف جو ہے اس میں حروف تشبیہ ہے، احدن جو ہے یہ نکرہ اسم ہے، اور یہ مجرور ہو جائے گی کاف حروف تشبیہ کے لیے، اور کیونکہ یہ نکرہ اسم ہے تو اس کے بعد جو جار مجرور آ رہا ہے وہ اس کے لیے شبہ جملہ صفت ہو جائے گی، اور یہ موصوف صفت احدن من النسائی کا حروف تشبیہ کے لیے مجرور ہو جائے گا۔ اب یہ دونوں مل کر جار مجرور خبر لیسا ہو جائیں گے۔ ویری گڈ، کیا ترجمہ ہوا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی طرح۔ ہاں جی، اے نبی کی بیٹیوں، بیویوں، عورتوں، بیویوں، تم عورتوں میں سے کسی بھی عورت کی طرح نہیں ہو، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ کا ایک اسپیسیفک مقام ہے۔ آپ کا مقام الگ ہے۔ اوکے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ گڈ، ماشاء اللہ، میوٹ کر دیں۔ اوکے شبانہ آئیے۔
جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ان پڑھیں, یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا. یہ ان جو ہے یہ حرف شرط ہو گیا. تقیتنا جو ہے یہ ہمارا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. واو قاف یا تقی واو افتعال سے. انتنا اس کی جو ہے وہ فاعل ہو جائے گا, اور اس کے معنی ہوگا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو. مجھے یہ بتائیں یہ کون سا فعل ہے, ماضی, مضارع یا امر؟ وہ تو آپ نے بتایا سر نہیں. ماضی, سر یہ ماضی ہے. یہ ہاں جی, امپورٹنٹ 3 پوائنٹ. سب سے پہلے جمع فعل, مؤنث حاضر ماضی ہے. ہاں جی, سب سے پہلے اس کا تعین کرتے ہیں. ویری گڈ, ماشاءاللہ, باقی سب فٹ رہا. انتنا اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. انتنا اس کا تو فاعل ہے. یعنی تقیتنا, اگر تم کیا ہو؟ تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کریں. تقوی اختیار کیا اب تک یعنی اگر آپ ماضی تقوی ہوگا نا. اختیار کریں, ٹھیک ہے, کریں جی. یعنی تقیتنا. اوکے, آگے کیا ہے؟ فلا تخزعنا. نہیں, فا جو یہ ہے نہیں, ایک سر منٹ, یہ پڑھیں درست, پڑھیں درست. نو نو نو, دیٹ از ناٹ رائٹ. فلا تخزعنا. ہاں جی, فلا تخضعنا, خا پر تخزعنا جزم ہے. جی جی سر. فا جو ہے سر یہ جواب شرط کے لیے آ جائے گا. بالقولی فا جواب شرط کے لیے آ جائے گا. اور لا تخزعنا جو ہے یہ لا نہیں ہے, یہ لائن نہیں ہے. اور تخزعنا جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے. فعل امر ہے, جمع مؤنث, لائن نہیں ہے نا پورا, یہ لائن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہو جائے گا. یہ ماضی, مضارع, امر کیا ہے؟ سر یہ امر ہے نا. یہ مضارع ہے, امر کیسے ہے؟ سر مضارع, سوری سر یہ چلا نہیں ہے امر. آپ کو علامت مضارع نہیں دکھ رہی؟ سر جی سر. ٹھیک ہے, تو لائے نہیں کے بعد تو فعل مجزوم ہوتا ہے, یہ مجزوم کیوں نہیں ہے؟ سر عین پر جو ہے مجزوم ہے نا سر. اچھا, اوہو, یہ مجزوم, اچھا, اتنا ایک سٹیپ پیچھے ہو کے ہوتا ہے. یہ تو نئی اسٹڈی ہو گئی ہماری. سر سوری سر, فا تلبیہ آتا تو اس میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے جواب میں جو مجزوم نہیں ہے ہوا. نہیں اوکے, آتا. ابھی ہم آپ کا سر اب سے رزلٹ غلطی نکال ہو گئی لیتے ہے ہیں. سر. فہیمہ کیوں نہیں ہوا مجزوم, یا ہوا ہے؟ نہیں سر جی, یہ محلن مجزوم ہے کیونکہ یہ مبنی ہوتا ہے. یہ جمع مؤنث کا جو صیغہ ہوتا ہے, غائب کا یس, بھی اور حاضر کا بھی. ٹھیک ہے شبانہ, آپ کو سمجھ آیا جی سر. جی سر. اور کہ مجھے مؤنث کے جو دونوں صیغے ہیں, صیغہ نمبر 6 اور صیغہ نمبر 12, یہ کیا ہیں؟ ان کے یہ نہیں ہلتے, ٹھیک ہے نا. اب یہ محلن مجزوم ہے لیکن لفظاً مجزوم نہیں ہے. کلیئر؟ جی جی سر, یہ ذہن سے. اوکے, سو بالقولی کیا بنا جملے میں؟ سر یہ بالقولی جو ہے مجرور ہو جائے گا. وہ تو ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے. جی سر, جملے اور میں یہ کیا ہے؟ متعلق فعل ہو جائے گا. چلیں متعلق بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی اس میں جو انتن فاعل ہے اس کا حال ہے. فلا تخضعنا اچھا بالقولی, سر. تو کیا اچھا ترجمہ سر, ہے یہ فلا حال تخضعنا بالقولی؟ تو اس کا ہوگا کہ اگر تم نرمی نہ کرو. تم نرمی نہ کرو کس نرمی معاملے سے میں؟ تم بات کرنے میں نرمی نہ کرو. ہاں جی, یعنی تم نرم بات نہ کرو. اوکے, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. آگے چلتے ہیں جی, حمیرہ آئیے. جی جی, اگلا مرزن تک ذرا پڑھیں اور اس کو ایکسپلین کریں. وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, یہ جواب آواز شرط آ تھوڑی رہا ہے بلند کریں بہن. یہ جواب شرط آ رہا ہے ہاں جی, ان اب کے ٹھیک لیے. ہوا نا. ہاں جی, یتما جو ہے نا یہ جواب شرط کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے. اچھا, یہ اور مجزوم ہے. سوری منصوب ہے. اچھا, جواب شرط منصوب ہوتا ہے. اوہ, ویری گڈ, نہیں, نیو انفارمیشن. مجزوم ہوتا ہے سر جی. اچھا, جی مجزوم ہوتا ہے. تو پھر یہ یتما کیا ہے؟ مرفوع ہے, منصوب ہے, یا مجزوم ہے؟ یہ تو منصوب ہے. کون سا فعل ہے؟ پہلے مجھے فعل کے بارے میں بات یہ بتائیں. فعل مضارع باب فا سے طمع یطمع. ویری گڈ, طمع یطمع. اوکے, باب فا سے. اور اس کا فاعل بتا دیں. فاعل اس کا ہوا ہے جو اس کے اندر ہی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو اگلے جملے کا پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ الذی اسم موصول ہے اور اس کا آگے صلہ ہے فی قلبہ مرض, اور مبتدا مؤخر ہے مرض, اور فی قلبہ متعلق
खबर है, मुब्तदा कह सकते हैं, मुतल्लिक मुब्तदा। अच्छा, इसमें मौसूल के बाद क्या होता है? सिला होता है उसका सर। वो कहाँ है? फी कल्बिही मरदुन तक। अच्छा, ये इसका सिला हो गया। ये सिला कैसा है, कौन सा जुमला है ये? जुमला इस्मिया है ये। ठीक है, आप जरा दोबारा गौर करें और पहली गलती को रेक्टिफाई करें जो आपने की है। सर ये जवाब शर्त की वजह से है ना, ये सारा कौन सा जवाब शर्त, कहाँ बैठी हैं? फी कल्बी ही मरद, उनको बताएं, इसमें इसको करेक्ट करें। आपने जो पहले बताया वो गलत है। ये वो सबक है जो आपने 15वें लेक्चर में पढ़ा था, जो आप भूल गई हैं। मुब्तदा मुअख्खर क्या होता है? सर वो जुमला इस्मिया में अगर बाद में आए तो वो मुब्तदा मुअख्खर उसको कहते हैं। तो फिर इसको कहने में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? सर मैंने, सॉरी सर, मैंने कहा है शुरू में, शायद वो आवाज आपने प्रॉपर कहा नहीं है थी। कि ये मुतअल्लिक़ के मुब्तदा है। मरदुन मुब्तदा मुअख्खर सर, हाँ और जी। फी कल्बिही मुतल्लिका मुकाम खबर। जी, ये गलती ना करें, ये तो बच्चों वाली गलती है। सॉरी सर। जो आप बार बार शर्त की गलती कर रही हैं वो एक्सेप्टेड है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये वो गलती चाइल्डिश है। मुब्तदा मुअख्खर ठीक है, ये तो अब और आपको कायम पक्का मुकाम होना खबर। चाहिए। जी जार मजरूर जी से जुमला शुरू हो, वो कायम मकाम खबर मुकद्दम होता है। नकीरा मरफू इसम मुअख्खर हो तो वो मुब्तदा मुअख्खर होता है। जी। ठीक है, अब रह गया आप जवाब शर्त बार बार कह रही हैं। नहीं, ये जवाब शर्त नहीं है। पहले मुझे ये बताएं कि यतमा का फाइल क्या है? हुआ। तो फिर अल्लाजी का इस जुमले में हम क्या करेंगे? सर इसको जरा इसकी मुझे सिर्फ एडजस्ट करके दिखाएं। अल्लाह जी को फिर सिर्फ के तौर पर लेते हैं, पिछले किसकी उसके साथ सिफ्त? कनेक्ट करें। यतमा में जो हुआ है उसकी। आप कससुन नबीयीन की क्लासें ले रही हैं? नहीं सर। आप कौन से बैच से हैं? सर फोर्थ बैच से। अच्छा, आप फोर्थ बैच से हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। फाइल फेल के बाद इसमें मौसूल, आप कससुन नबीयीन में एडमिशन लें। फेल के बाद जो इसमें मौसूल होता है, फेल के बाद जो इसमें मौसूल होता है वो या तो जी। फाइल होगा या मफूल होगा। अच्छा। अब आप जी सर। नतीजा निकालें, आप क्या निकालती हैं? फेल के बाद जो फाइल होता है वो इसम। है, फेल के बाद फाइल होता है। जी। मैंने कहा फेल के बाद जो इसमें मौसूल होता है। जी जो वो या घबरा तो गई हैं फाइल आप? हो। जी सर टोटली। नहीं, आप कससुन नबीयीन में जरा तवज्जो से पढ़ें, ठीक है? मिस नादिया से रब्ता ठीक करें, उसमें एडमिशन लें और वहां प्रॉपरली सुनाएं। तब जाकर आप, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ना होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, ठीक है। लाजमी मेरे मशवरे पे अमल कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, जी सर। तो ठीक अब यहां पर देखें, यही इसका फाइल है। ये अल्लजी पूरा जुमला, अल्लजी फी क़ल्बिही मरदुन का जरा तर्जुमा करें। वो जिसके दिल में मर्ज है। हाँ जी, वो जिसके दिल में मर्ज है। तो वो जिसके दिल में मर्ज है लालच वो करेगा, फाइल है। तमा करेगा। ठीक। अब ये पूरा ठीक। इस यतमा का फाइल है और अल्लजी यहां पर हालत रफा में है। ठीक है, अब ठीक। जहां तक रह गया ये यतमा मंसूब क्यों है, जरा हम ये जरा मैटर कहीं और लेकर चलते हैं। इरम आप बताइए, यतमा मंसूब क्यों है? सर यहाँ अन महजूफ होगा। ठीक है, अन तो माजूफ कर दिया आपने, तो ये फिर क्यों हुआ, ऐसा क्या है ये? देखें, ये फा सबबिया है। अच्छा। सबबिया है जी सर। फा के बाद फेल मुजारे मंसूब मिले तो वो कौन सा फा होता जी है? जी। या सबबिया जी होता है या फसीहिया होता है। ठीक है, फसिया। जी जी। सबब हम तब निकालेंगे कि जब पिछले फेल से उस बात का रिलेशन बन रहा हो, और जब पिछले बात से जी उसका जी। रिलेशन नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन बन रही हो कि बीच में बहुत सारी बात माजूफ है, तो फिर वो फा फसीहिया होता है। ये दोनों में फर्क है। अब देखिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, फला तख्दअन बिलकौली, के नरम बात न करना, फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन,
کیوں یہ منع کیوں کیا گیا, اس کا سبب بیان کیا گیا ہے. وَيَطْمَعَ جی جی سر. الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, وہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کرے گا, لالچ کرے گا. ٹھیک ہے, جی جی کلیئر سر. ہوا مس عمیرہ؟ ہاں ہاں جی اب جی سر. آپ میرے مشورے کو لازمی لیجئے گا, ٹھیک ہے؟ اچھا جی انشاءاللہ. شکریہ. اوکے جی مس سیرم آگے کنٹینیو کریں. وقلنا قولا معروفا. واو عطف ہوگا. قلنا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے اور انتنا اس کا فاعل ہے. گڈ. قولن جو ہے وہ اس کا مفعول ہو جائے گا. معروفاً اس کی صفت ہو جائے گی. مفعولن کے وزن پہ اسم الفاعل مفعول. ویری گڈ. وقلنا قولا معروفا, یہ واو عطف کس جملے پر ہو رہا ہے؟ لستن پر ہو رہا ہے, ان اتقیتن پر ہو رہا ہے, لا تخدعن پر ہو رہا ہے, کس پر ہے؟ سر یہ لستنا پہ. بہت دور چلی گئی آپ, تھوڑا اچھا واپس چلے چلے پھر یہاں نہیں اسی پر ہے. ان فلا اتقیتن کو تخدعن بالقول وقلنا قولا جی جی معروفا. جی جی سر. اس کے بعد یعنی یہ پہلی بات ہے, یہ پہلا حکم دیا گیا, حکم اوکے جی نمبر سر. 1. اور یہ کون سا حکم ہے؟ حکم نمبر 2. حکم نمبر 2. تو یہ عطف یہاں ہو رہا ہے, یہاں پر آ کے. صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سر. ذرا ترجمہ کریں شروع اور سے تم آخر تک. اے نبی کی بیویوں, نہیں ہو تم مانند کسی ایک کے عورتوں میں سے, عام عورتوں میں سے, اور تم سب اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نہ بات نرمی سے کرو کہ لالچ کرنے لگے وہ جس کے دل میں ایک مرض ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے کنٹینیو. اور نہ تم کہو اور اور تم اور تم کہو بھلی بات یا ہاں اچھی جی, بات. وقلنا قولا معروفا, اور بھلی بات کہو, اچھی بات کہو. ٹھیک ہے, گڈ. تو جی رہ گئی جملوں کی بات. تو جناب پہلا جملہ استئنافیہ ہے جو ابتدائیہ ہے, پھر لستن کا عہد من النساء جملہ استئنافیہ ہے, پھر جملہ شرط ہے, اور پھر فلا تخدعن بالقول یہ بھی یعنی جواب شرط ہے, اور پھر جواب شرط چل جی رہے ہیں. سر. اس کے اندر بیچ میں ایک جملہ سببیہ آیا ہے, اور پھر آخری عطف ہوا ہے لا تخدعن. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. ویری گڈ جی. شہناز صاحب آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, تو وقرن فی بیوتکن, اس کو ایکسپلین کریں. وقرنا فی بیوتکن, واو عطف ہے, قرنا فعل امر, انتن فاعل ہے, فی حرف جارہ ہے, بیوتکن مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہے, متعلق فعل. کیا ترجمہ ہوا؟ تم ٹھہری رہو اپنے گھروں میں. تو یہ واو عطف کس جملے پر ہو رہا ہے؟ یا اوپر کے جملے پر, ہاں جی, اس سے پہلے والے جملے پر عطف ہو رہا ہے. اس سے پہلے والے پر, یعنی یہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے. فلا تخدعن بالقول وقولا معروفا وقرن فی بیوتکن. حکم نمبر کیا ہو گیا؟ تیسرا ہو گیا ہے. تیسرا. گڈ. اوکے ویری گڈ. آگے چلتے ہیں. آئیے ثانیہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولا تک ایکسپلین کر دیں. واو عطف ہے, لام نفی ہے, تبرجنا تبرجو لا تبرجن نفی ہے یا لا تفعل نہیں سے ہے؟ لا نہیں ہے سر. نہیں نہیں ہے, آپ نے نفی کہا ہے. نفی اور نہیں میں یہاں بڑا فرق پڑ جائے گا. جی سر. اوکے, آپ کنٹینیو رکھیں. باراجی مادہ ہے, باب تفعل سے ہے. تبرجنا میں تبرجنا میں ان تبرجو تبرجن, تبرجنا میں ہننا فاعل ہے.
یعنی اس میں ہننا فاعل ہو گیا، لا تبرجنا. ہے جی مس ثانیہ کہاں گئی آپ؟ اس میں ہننا فاعل ہے. مجھے دیکھ غور کریں نا، پیچھے سب مخاطبین سے بات ہو رہی ہے، ایک دم غائب میں کیسے چلی پہلے گئی؟ آپ مس ثانیہ آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. اوکے فہیمہ آپ ایکسپلین کریں. جی سر، اس میں انتنا فائل ہے، لائن نہیں ہے، اور مادہ باب انہوں نے بتا دیا ہے، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیتی، اوکے تبرج الجاہلیتی. اس میں جی، ایک تا جو ہے وہ ڈراپ ہے، ڈراپ ہوئی ہوئی تتبرجنا ہے. تھا. جی ٹھیک ہے جی بالکل ایسے ہی ہے. اوکے اور تبرج الجاہلیتی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہے، اور مفعول مطلق ہے، کیونکہ سیم ہی فعل اور دونوں ایک ہی اس سے آ رہے ہیں مادے سے. اور الاولا جو ہے یہ صفت بنے گی جاہلیہ کی. ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. اور نہ تم ظاہر کرو زینت پچھلے جاہلیت کی. جاہلیت پچھلی جاہلیت جیسی. ٹھیک ہے جی الجاہلیت الاولی، پچھلی جاہلیت یعنی ایمان لانے سے جو پہلے کے معاملات ہیں. تو جی یہ حکم نمبر کتنا ہو گیا؟ سر یہ چوتھا حکم ہو گیا. چوتھا ہو گیا. تو اس کا عطف چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی آگے بالکل. ایکسپلین کریں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس میں 3 حکم ہیں، یہ بھی عطف ہو رہے ہیں سارے. اور اگلے 3 حکم ہیں. اقیمنا الصلاۃ، یہ کاف واو میم مادہ ہے اس کا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے. انتنا اس میں فاعل ہے، اور یہ اقامہ باب فعل سے ہے. ٹھیک الصلاۃ ہے مفعول ہے. اور وآتینا الزکاۃ یہاں پر حمزہ تا یا مادہ ہے، اس میں بھی انتنا فاعل ہے، امر کا صیغہ ہے، یہ بھی باب فعل سے ہے. گڈ اور الزکاۃ اس میں مفعول ہے. ویری گڈ. اور وآتینا اللہ اس میں طا واو عین مادہ ہے، اور انتنا فاعل ہے، یہ بھی امر ہے. لفظ الجلالہ مفعول ہے، اور ورسولہ مفعول نمبر 2 ہے، مضاف مضاف الیہ ہو کے. ویری گڈ. دونوں مفعول ہو گئے. کیا ترجمہ ہوا؟ جی اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اللہ اور اس کے رسول کی یا اطاعت کرو. اطاعت کرو. گڈ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. اوکے زویا آئیے جی استاد. ایکسپلین کریں. جی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. انما ان حرف تاکید ہے، مائے کافہ ہے. یرید اللہ را واو دال اس کا مادہ ہے. اراد یرید باب افعال سے فعل مضارع، اور اس کا فاعل لفظ الجلالہ حالت رفع میں ہے. لیذہب عنکم الرجس یہ لام تعلیل ہے، اور ذا ہا با فعل کا مادہ ہے، فعل مضارع ہے. اذهب یذہب باب افعال سے، اور اس کا فاعل ہوا ہے جو کہ لفظ الجلالہ کی طرف راجع ہے. عنکم متعلق فعل ہے، اور الرجس یہاں مفعول ہے. بلا ٹھیک ہے شبہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے. ٹھیک ہے. تو لیذہبا کس کے متعلق ہوگا؟ یہ یریدو فعل کے. یریدو کے. ویری گڈ. ٹھیک ہے آگے. جی اہل البیت، استاد یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ یہاں حرف ندا محذوف ہے. ویری گڈ معذوف ہے. ٹھیک ہے جی یا اہل البیت. جی اوکے منادہ ہونے آگے. کی وجہ سے منصوب ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہوں یہ واو عطف ہو رہا ہے لام تعلیل پر. ہوں اور طہارا اس کا مادہ ہے، طہارا یطہر باب تفعیل سے. ہوں قم اس میں مفعول ہے، اور تطہیرا مفعول مطلق، اور تمہیں اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے. ہاں جی. یہ زبر کیوں ہے؟ منصوب کیوں ہے؟ جی فعل منصوب ہے لام تعلیل کی وجہ سے. ہاں جی ویری گڈ. تو اس کا عطف کہاں ہو رہا ہے؟ اسلام تعلیل پر. یذ- ٹھیک ہے. لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. تطہیر منصوب کیوں ہے؟
یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہے. تو ذرا ترجمہ کریں شروع سے. شروع سے. جی. بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے برائی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. اوکے جی، تو پہلا جملہ یہ عطف ہو رہا ہے، یہ تمام پھر عطف ہو رہے ہیں. اس میں جملہ اعتراضیہ کہہ سکتے ہیں اس کو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ تعلیلیہ ہیں اور عطف ہے. یہ اذھب یذھب ان کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا کسی چیز کو. اوکے جی، آگے کنٹینیو کرتے ہیں. عتیقہ آئیے جی سر. ایکسپلین کریں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اس میں واو عطف ہے، اذکرنا فعل امر ہے، اور انتنا اس کا فاعل، زال کاف را مدہ. ما یتلا فی بیوتکنا، ما یہاں پہ موصولہ، اور یتلا فی بیوتکنا من آیات اللہ والحکمت، یہاں تک یہ صلہ ہو جائے گا، اور موصولہ اور صلہ مل کے مفعول ہو جائیں گے اذکرنا کے لیے. ما اب یتلا، صلہ کو ایک منٹ رکیے عتیقہ. ما یتلا، اب یہاں ما کیا ہے؟ ما موصولہ، ما موصولہ، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، منصوب ہے. ہاں جی، اس کی عربی حالت نصب ہے. تو وذکرنا کا فاعل کیا ہے؟ انتنا. انتنا اس کا فاعل ہے. گڈ، ہو گیا. اوکے، اور ماں کا صلہ کیا ہے؟ یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمت. اوکے، یہ پورا اس کا ہو گیا صلہ ماں کا. گڈ. اوکے، جی یتلا کو ذرا ایکسپلین کریں اب. جی، یتلا مجہول ہے، باب نون سے ویسے آتا ہے. مادہ اس کا ہے تا لام واو، اور فی بیوتی کنہ، فی حرف جر، اس کی وجہ سے بیوتی مجرور ہو جائے گا، اور بیوتی کنہ یہ مرکب اضافی، اور متعلق ہو جائے گا یہ یتلا کے. من آیات اللہ والحکمت، یہ بھی متعلق ہیں یتلا کے، اور آیات اللہ مرکب اضافی من کی وجہ سے مجرور، اور والحکمت اس پہ بھی من کا ایفیکٹ ہے. یعنی من آیات اللہ والحکمت، یہ بھی مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ہاں بلکہ سوری، مضاف الیہ نہیں، مجرور ہو گیا، عطف ہوا اس کو. یعنی من آیات اللہ والحکمت. جی. صحیح ہے. تو ذرا ترجمہ کریں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. جی، اور تم یاد کرو جو تمہارے گھروں میں ذکر کرنے سے اللہ مین کی ذکر آیات. کرو. جی، اور تم ذکر کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت تلاوت کی جاتی ہے یا پڑھی ہاں جاتی جی، جو تلاوت کی جاتی ہے. آگے. جی. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، ان تاکید کے لیے اسم جلالہ، اسم ان، اور کانا لطیفا خبیرا یہ اس کی خبر. اس کے بعد کانا فعل ناقص ہے، اور کانا کا اسم ہوا لطیفا خبیرا، حالت نصب میں یہ کانا کی خبر ہو جائے گی. اوکے جی، خبر اور نمبر 1، خبر نمبر 2 کیا ترجمہ ہوا؟ جی، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. اوکے، ویری گڈ، الحمدللہ رب العالمین. جی، تو ہم آگے چلتے ہیں. ذرا اس کی کچھ ایکسپلینیشن، بہت امپورٹنٹ آیات ہیں یہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. جی، تو یہ انتہائی اہم آیت ہے. اصل میں شروع تو ہو رہی ہے کہ یا نساء النبی، کہ وہ عورتوں جو کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور انہیں فرما رہے ہیں کہ لستن کاحد من النساء، آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، یعنی آپ کا مقام بلند ہے. پہلا پوائنٹ سوچنے کا یہ ہے کہ آپ کا مقام کیوں بلند ہے؟ ان عورتوں کا مقام، ازواج النبی کا مقام کیوں بلند ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور وہ ان کی ازواج تھیں. اس تعلق کی وجہ سے آپ کا درجہ باقیوں سے مختلف ہے.
इन इत्तक़ैतुन्ना, यानी अगर आप सब परहेजगार हैं, फला तख़दअना बिलक़ौली, धर्म बात ना करें, फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, क्यों ना करें, क्योंकि जिसके दिल में बीमारी है वो तमा करेगा, वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, और भली बात करनी है। तो अब जरा देखते हैं कि इन पॉइंट में मेरे और आपके लिए क्या बातें हैं। लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, बात हो गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज होने की वजह से आपका दर्जा बाकियों से बढ़ गया। उलमा ने यहाँ ये एक्सप्लेनेशन दी है कि ये वाली जो एग्जाम्पल है ये हर औरत पे भी अप्लाई इस तरह से हो सकती है कि बसा औकात जैसे बहुत बड़ा आलिम होता है, अब उस आलिम की जो बीवी होती है वो बाकी औरतों की निस्बत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि उसका ताल्लुक एक बहुत बड़े आलिम के साथ है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उस तरह से ज्यादा होती है। सो यानी ये बाकी और इस जितनी भी बातें इन आयात में आ रही हैं, ये बज़ाहिर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए थी, लेकिन ये तमाम उम्मत की औरतों के लिए हैं। तमाम उम्मत की औरतों को, तमाम मुसलमान औरतों को इन अहकामात पर अमल करना है। इसकी यूं मिसाल ले लें कि जब कभी आपके 4 बच्चे हों और उनमें से जो बड़ा हो या कोई बड़ी बेटी हो, आप उसे कुछ अहकामात देते हैं कि तुमने ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी जो 3 या 4 हैं वो उससे मुस्तस्ना है, वो भी उसमें होते हैं, लेकिन वो बड़ा चूंकि रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होता है, उस पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसलिए उसको बताया उसको जाता है और सुनाया सबको जाता है, लेकिन बाकियों के साथ थोड़ा सा मामला हल्का हो जाता है। यानी अगर सजा मिलेगी तो बड़े को ज्यादा मिलेगी, छोटे को हो सकता है थोड़ी बहुत रुख्सत मिल जाए। तो याद रहे कि ये बज़ाहिर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए हुक्म था, लेकिन ये उम्मत की तमाम औरतों के लिए है, इसलिए आप सब ने इसको बड़े गौर से समझना और सुनना है। अल्लाह ने फरमाया फला तख़दअना बिलक़ौली, यानी अब देखें जो औरत परहेजगार होगी ना वही इन बातों पर अमल करेगी। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन इत्तक़ैतुन्ना। अब उम्महातुल मोमिनीन तो वैसे ही माशाल्लाह परहेजगार थी, तो यहाँ पर देखें एक शर्तिया जुमला आ रहा है, इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम परहेजगार हो तो वो तो माशाल्लाह वैसे ही परहेजगार थी और अल्लाह उनसे राजी हुआ, राजी है, राजी रहेगा। सो बाकी जो उम्मत की मुसलमान औरतें हैं वो ये समझ लें, अगर वो परहेजगार हैं तो फिर सुन लें आगे क्या अहकामात आ रहे हैं। तो जो तो परहेजगार नहीं होता उसको तो अहकामात से कोई लेना देना नहीं होता, उसका वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। अल्लाह ने फरमाया फला तख़दअना बिलक़ौली, यानी नरम बात मत करना। ला तख़दअना बिलक़ौली, ये नरम बात से क्या मुराद है? याद रहे उम्महातुल मोमिनीन ने किन से बात करनी थी, उम्महातुल मोमिनीन से किन लोगों ने आके बात करनी थी? सहाबा कराम ने। सहाबा कराम के दिल में कभी कोई बुराई आ सकती थी? नहीं आ सकती थी, उनको तो ज्यादा पता था कि ये हमारी माएँ हैं और माओ जैसी हैं, तो वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर ये उम्महातुल मोमिनीन को ही क्यों हुक्म दिया गया कि फला तख़दअना बिलक़ौली? ये हुक्म तो उनको था, लेकिन ये उम्मत की सारी औरतों से अल्लाह ताला मुखातिब है। ला तख़दअना बिलक़ौली, नरम बात मत किया करें। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप जब भी किसी मर्द से मुखातिब हो तो नरम लहजे से बात मत करें। नरम लहजा एक बीज बोता है सुनने वाले के दिल में। औरत की एक तो आवाज में वैसे ही एक अल्लाह ताला, चूंकि अपोजिट जेंडर है ना, अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन होती है, ये नेचुरल बात है, एक तो वैसी अट्रैक्शन है, और फिर उस अट्रैक्शन में अगर आपने नरमी दाखिल कर दी तो फिर यकीन करें फिर वो फितने की इब्तिदा कर देता है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, वो आदमी जिसके दिल में कोई तमा होगी, कोई बीमारी होगी, यानी कोई उसके अंदर बीमारी होगी शहवत की, यानी वो यूं समझ लें कि वो औरतों के मामले में बहुत ही कमजोर है, उसको आवाज से भी जो है ना फितना उसके लिए खड़ा हो जाता है। तो ऐसे आदमी के लिए, और जो औरतों का शौकीन भी हो और उसके अंदर औरतों से दिलचस्पी भी हो दोस्तियों की और ये वो, तो उसके लिए तो अगर नरम बात तो एक यूं मिसाइल का काम करेगी, वो तो यानी उसके लिए बड़ा मामला खराब हो जाएगा। तो वो क्या है, उसके दिल में बुरी बात आएगी और उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को प्रोटेक्शन दी है कि जब भी आपका कभी गैर महरम के साथ वास्ता पड़े, जब भी पड़े, उससे नरम बात मत करें। अच्छा, अब हमारे यहाँ आपकी नरम बात किन किन से हो सकती है, जरा अंदाजा करें। देखिए, जो तो शरई पाबंदियां आप पे है ना कि आपने अपने जो रिश्तेदारों में गैर महरम है, कजन वजन, उनसे तो मिलना ही नहीं है ना, वो तो स्टोरी एंड हो गई। अब जो मिलती हैं या जो उनके सामने पर्दा नहीं करती हैं, तो वो अल्लाह ताला से फिर मामला अपना सेट कर लें और तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें। ये पर्दा, शरई पर्दा, गैर शरई पर्दा, पर्दा पर्दा ही होता है, ये शरई या गैर शरई नहीं होता है। पर्दा एक ही है, जो अल्लाह के अहकामात हैं, पर्दा उसी के अंदर होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक अजीब माहौल है
کہ جی فلاں شرعی پردہ کرتی ہے، اچھا فلاں غیر شرعی پردہ کرتی ہے. یہ کہتے شرعی پردہ کون سا ہوتا ہے اور غیر شرعی کون سا ہوتا ہے؟ پردہ تو بھائی پردہ ہے. پردے کا مطلب کیا ہے کہ باقی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں کہ کن کن کے سامنے آپ آ سکتی ہیں انہی کے سامنے آنا ہے بس. آپ نے پردہ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. روز قیامت یہ سارے معاملات بڑے سیریس ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نرم بات نہیں کرنی. آپ نرم بات کریں گی تو کسی کے دل، جس کے دل میں بیماری ہے وہ پھر آپ کے لیے فتنے کا باعث بن سکتا ہے. اچھا نرم بات آپ کس سے بات ہوتی ہے؟ آپ مارکیٹ جاتی ہیں، بازار جاتی ہیں، لین دین کرتی ہیں. جب آپ لین دین کر رہی ہوتی ہیں تو بعض عورتیں یعنی جان بوجھ کر جو آگے دکاندار ہوتا ہے اس سے نرم بات کرتی ہیں، ہنس کر بات کرتی ہیں کہ وہ اپنے پرائسز میں ریڈکشن کرے. یعنی عورت کو پتہ ہے کہ میرا نرم بات کرنا کیا فائدہ مجھے دلا سکتا ہے، جان بوجھ کر کرتی ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، وہ جن کو سمجھ نہیں ہے، غلط فہمی ہے نا، سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اب یہ ایک تو یہ نرم بات ہے. دوسری ویسے ہی یعنی ایک ہوتا ہے عورت کی نیچر میں کہ بڑا آرام سے بات کرنا، اس کے حالانکہ اس کی نہ کوئی انٹینشن بھی کوئی بری نہیں ہے، پھر بھی آرام سے بات کرنا، بڑے اچھے طریقے سے بات کرنا، ہنس کر بات کرنا. حالانکہ آپ کے دل میں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی اس سے فائدہ لینا چاہ رہی ہیں، آپ یا اس سے کوئی بینیفٹ لینا چاہ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نرم دل سے بات کرتی ہیں، نرمی سے، تو یہ بھی نقصان کا باعث ہے، فتنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب امہات المومنین کو منع فرما دیا تو آپ کہاں کی مولی ہیں، گاجر مولی ہیں؟ آپ تو کہیں بھی نہیں ہیں. آپ پہ تو زیادہ ضروری ہے. امہات المومنین سے بھلا کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ امہات المومنین افضل ترین عورتیں ہیں اس امت کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک نرم بات یہ ہے، جو آپ مارکیٹ میں گئیں، آپ بازار گئیں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئیں، وٹس ایور جو آپ کی یہ پبلک ڈیلنگ ہے، ہمیشہ مرد کے ساتھ ایک خاص لہجے میں بات کریں. نہ تو بہت زیادہ بدتمیزی والا ہو اور نہ ہی نرم ہو. ہنسی اور مسکراہٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے نا. ہنسی اور مسکراہٹ کو دور رکھیں مردوں سے بات کرتے ہوئے. اب ایک اور مسئلہ چل پڑا ہے، ایک اور ہماری وے آف کمیونیکیشن ہے، وہ ہے واٹس ایپ، جس پہ آج کل کمیونیکیشن ہوتی ہے. میری وہ بیٹیاں جو یونیورسٹی جاتی ہیں، جو کالج جاتی ہیں، جو اسکول جاتی ہیں اور بدقسمتی سے کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، تو یقیناً ان کی ڈیلنگ کبھی کبھی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ہوتی ہے. گروپ کے اندر ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں. تو یاد رہے کبھی بھی کسی بھی لڑکے کو کوئی آپ تک اپروچ کرتا ہے، آپ نے کبھی اس کو واٹس ایپ میں اسمائلیز نہیں بھیجنی. آپ تمام یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے جو اپنے رشتہ دار مرد ہیں یا اپنے جو کوئی، اگر آپ کہیں خدا نخواستہ جاب کرتی ہیں اور آپ کہیں خدا نخواستہ کو ایجوکیشن میں اور آپ کا مردوں کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے، کبھی بھی آپ نے ان کو اسمائلیز نہیں بھیجنے. یہ اسمائلیز بھی اسی میں آتا ہے، یہ فلا تخضعن بالقول. یقین کریں میں مرد ہوں، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب کوئی عورت کوئی اسمائلی بھیجتی ہے تو اس سے لازمی بات ہے کہ یہ امیج ملتا ہے کہ اس کا مطلب بندی نرم ہے، اس سے آگے بات بڑھائی جا سکتی. یہ میں چونکہ مردوں میں رہتا ہوں نا، تو میں مردوں کی باتیں سنتا ہوں، وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں. یعنی ایک اسمائلی فتنے کا باعث بن جاتی ہے. اب ایک اگر آپ خالی ہنستی مسکراتی بھیج دیں، دل بھیجنا اور اس کے اوپر تو وہ بہت تو بات آگے چلی گئی بہت زیادہ. اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو وہ جو جس کے دل میں ہے نا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ پھر ایک سٹیپ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ اگلا سٹیپ لے گا. جو شریف ہوگا وہ آپ کی اسمائلی پر بھی اس کو اگنور کر دے گا، اور اس کو آپ اگر اس نے آپ کو یعنی عزت اور احترام کا درجہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس کی باقی بہنوں کی طرح آپ بھی اس کی بہن یا بیٹی ہیں، تو وہ اس کو اگنور کر دے گا. لیکن جس کے دل میں ہوگا نا بیماری ہوگی، وہ اسمائلی کا فائدہ اٹھا کے آپ کو اس سے اگلے سٹیپ کی اسمائلی بھیجے گا. تو یہ شیطان کا کھیل ہوتا ہے، اس میں ہم شیطان کو موقع ہی نہ دیں. جب ہم شیطان، اب اس میں آپ اگر قصوروار ہیں نا، مرد کا قصور تھا، تو مرد کے قصور سے پہلے ہمیں اپنے سٹیپ بھی دیکھنے ہیں کہ کیا ہم نے کوئی سٹیپ لیا ایسا کہ جس کی وجہ سے اس کی اتنی جرت ہو گئی. تو آپ نے اس کو جرت کا موقع نہیں دینا. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اب آ گیا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. ان سے بھلی بات کریں، یعنی ان سے آپ صرف وہی بات کریں جو ضرورت کے مطابق ہے. بات کے اندر بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. آپ یعنی اب ایسا بھی نہیں نا کہ بندہ سلام ہی نہ لے، کہ وہ چونکہ آ گیا جی بہت زیادہ غصہ آ گیا، یعنی اب
فلا تخدعنا کہ بالکل اپوزٹ چلے گئے کہ غصے سے بات کرنا، بدتمیزی سے بات کرنا، نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا. وقلنا قولا معروفا، بھلی بات کرنی ہے اور نیکی کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ کسی مرد کو کوئی نیکی کا مشورہ دے رہی ہیں، اسے کوئی نیکی کی بات کر رہی ہیں، معروف بات کر رہی ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، اپنے احوال بتاتی ہیں، میں بیمار ہوں، یہ مسئلہ ہے، اس بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مارکیٹ جاتی ہیں، لین دین کرتی ہیں، ڈیلنگ کرتی ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، آپ اس سے پوچھ رہی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وقلنا قولا معروفا، معروف بات کریں. لیکن اس کو سمائلز دینا، اس کو لافٹرز دینا، یہ تمام بہت خطرناک باتیں ہیں. کوئی ضرورت نہیں سمائل لافٹر دینے کی، کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، اس سے پوچھیں یہ کتنے کا، اتنے کا، بات ختم ہوئی. ہنس کے، تھوڑا سا لہرا کے، یہ تمام کام نہیں کرنے میری بیٹیوں، یہ بہت خطرناک ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انہی آخری آیت میں ان اللہ کان لطیفا خبیرا، لطیف کہتے ہیں باریک بین، جو میرے دل کے اندر کے احوال، خیالات، جذبات سب کو جانتا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اب یہاں سے ایک اور چیز علماء نے بیان فرمائی ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں پاکستان میں تھوڑا سا عجیب کلچر ہے کہ جی عورت کی آواز کا کوئی پردہ وردہ نہیں ہے. یہ ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں، تو نہ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے، نہ کوئی آیت میں کوئی ایسی ممانعت آئی ہے. عورت کا کوئی آواز کا پردہ نہیں ہے، عورت بات کر سکتی ہے. صحابہ کرام امہات المومنین سے بات کرتے تھے، آپ سے جا کے مسائل پوچھتے تھے، اور دیگر صحابیات بھی مردوں کو مسائل بتاتی تھیں، ان سے پوچھتی بھی تھیں. اور بعض جو مدینہ کی خواتین تھیں وہ صحابہ سے فتوے بھی لے لیا کرتی تھی، اور خلیفہ کے سامنے آ کر بیٹھ کے اس سے سوال جواب بھی کر لیا کرتی تھیں. لیکن یہ جو پاکستان میں مشہور ہے کہ جو عورت کی آواز کا پردہ ہے، یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہماری اصلاح فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. اگلی آیت میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اب قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر رہیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، قرن فی بیوتکن سے مراد ہے کہ گھر سے بلا ضرورت مت نکلیں، یعنی بلا بے فائدہ، یعنی ایسے بس میں گھر میں بور ہو رہی ہوں، میرا باہر جانے کو دل کر رہا ہے. یا بعض دفعہ بعض خواتین بہانے سے مارکیٹ جاتی ہیں. یعنی ایک کام ہوتا ہے کہ چلو جی صبح آپ گئے، آپ نے سارے کر لیے، اور نہیں کچھ چھوڑ دیا جان بوجھ کے، اچھا شام کو جاؤں گی، یعنی وہ بیسیکلی باہر نکلنے کا ایک بہانہ. سو باہر فضول مت نکلیں. اور یہ جو پکنک وغیرہ ہوتی ہے اس پر بھی اکیلی تو بالکل بھی نہ جائیں. خاص طور پہ پاکستان کے اندر ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے. عجیب بات ہے کہ جی گروپ بنا کر، فیمیلز کا گروپ بنا کر، جی ہم جا رہے ہیں شمالی علاقہ جات گھومنے، انا للہ و انا الیہ راجعون غفر اللہ لی ولکم. کیا ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کیسے کیسے شیطان ہمیں دھوکے دیتا ہے. یعنی شمالی علاقہ جات تو چھوڑیں، اب خواتین اپنے گروپ بنا کر، یہ یونیورسٹی کالج کی لڑکیاں جو خاص طور پہ جو جاب کرتی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ان کے دل میں نا ایک جیسے نا جو ایک اللہ کی طرف سے ایک پردہ ہوتا ہے نا، کہ عورت کو ہوتا ہے کہ بھئی میں گھر کے اندر محفوظ ہوں. جو ہی وہ جاب پر نکلتی ہے نا تو وہ تھوڑی سی بہادر سمجھنے لگتی ہے اپنے آپ کو، جیسے میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، میرے اوپر کوئی مزید ذمہ داریاں نہیں ہیں، بس میں جو مرضی کروں. کوئی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ فرامین موجود ہے کہ عورت اپنے محرم کے بغیر حج کا سفر بھی نہیں کر سکتی، حالانکہ حج تو عبادت ہے. یعنی سبحان اللہ، عبادت بھی ممنوع ہے کہ بھائی حج جیسی عبادت عورت اپنے مرد کے بغیر، اپنے محرم کے بغیر نہیں کر سکتی. تو یہ شمالی علاقہ جات اور یہ ترکی اور ادھر ادھر گھومنا، تو یہ تو رولا بڑا بن جائے گا. یہ تو اللہ کو پتہ جانا ہے. تو جڑے اجازت دیتے ہیں، جو ماں باپ بھی دیتے ہیں، وہ بھی پھڑے جان گے. وہ کہتے ہیں سارے پھڑے جان گے، سارے پھڑے جان گے جنہوں نے اجازت دیتی اور جڑے اجازت لین والے سی. سو کرنا فی بیوتکن، گھروں میں رہیں آرام سے. اچھا یہ جو آپ دیکھیں نا، عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نہیں کہا. مرد عادت نہیں گھر رہنے کا عادی ہوتا ہے، وہ تو ایسا سست اور کاہل ہوتا ہے نا کہ اس کا گھر سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا کہ وہ اپنا بھی کام کرے. میں نے یہ فیل کیا ہے قرآن مجید میں جتنے احکامات آئے ہیں وہ ہمیشہ اس نفس کے اگینسٹ آئے ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے. عورت کی خواہش ہوتی ہے باہر نکلنے کی، بور ہو گئی ہوں، دیواریں دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئی ہوں، باہر نکلنا ہے، تو وہ کیا ہے، باہر جانے کا زور کرتی ہے. تو اللہ نے اس کو کہا نہیں، کرنا فی بیوتکن. یہ آج کل کے شیاطین کیا کہتے ہیں، یہ جتنے حکمران ہیں، یعنی اللہ فرمانے ہیں کرنا فی بیوتکن، اور یہ عورتوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ نہیں، اخرجنا فی بیوتکن، یعنی اپنے گھروں سے نکلو.
اپنے گھروں سے باہر آ جاؤ، جابز کرو، جاؤ مارکیٹوں میں دکانوں پہ کھڑی ہو، مردوں کے سامنے کھڑی ہو۔ ابھی میں مکہ جاتا ہوں، مکہ ٹاور ہے سامنے ایک، میں تو عجیب صورتحال ہے کہ ایک عورت چلتی آتی ہے، آپ کو خوشبو کا وہ پیپر سا پکڑاتی ہے، یہ سونگھیں۔ میں تو کبھی بھی، یہ میری ذات تو کبھی گوارا نہ کرے کہ میری بیٹی، میری بہن یا میری بیوی یا میری والدہ ایسا کام کرے کہ وہ جناب مردوں کو خوشبو کے پیش کر رہی ہیں۔ یہ جدت کے نام پر ہو رہا ہے سب کچھ۔ سعودی عرب میں اس وقت جدت کے نام پر عورت کو شو پیس بنایا جا رہا ہے۔ میں 2015 میں آخری بار گیا تھا، میں نے کبھی بھی سعودی عرب میں ہوٹلز میں، ریسٹورنٹس میں کبھی عورتوں کو نہیں بھی دیکھا تھا ریسیپشنسٹ کے طور پر، لیکن آج جس ہوٹل میں جاؤ، میں مدینہ منورہ میں گیا، ہوٹل پہ ایک خاتون بیٹھی ریسیپشنسٹ بنی ہوئی، اور جناب باوے بھی ایسے بنائے ہوئے نا کہ جیسے تلواریں رکھ کے کھینچ کے، اور سر اوپر سے آدھا ننگا۔ یہ کہاں کا دین ہے جس کے اوپر احکامات نازل ہوئے تو وہ 4 کلومیٹر میں اپنی قبر میں موجود ہیں؟ کیا جواب دینا ہے اللہ کو؟ سعودی عرب میں جاؤ، مکہ کے ہوٹلوں کے اندر عورتیں بیٹھی ہیں اور ابایا کی تو بےعزتی کر رہی ہیں نا بیٹھی، کہ جی ایسی ابایا پایا کیا، ڈرامے بازی کیتی ہے، ابایا ڈالا ہوا ہے، 5 فٹ کے ناخن رکھے ہوئے ہیں، اور جناب وہی ایک نیا کلچر سعودی عرب میں دیا جا رہا ہے کہ آدھا سر ننگا کر لو تاکہ بال بھی نظر آئیں۔ تو یہ سب پوری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، یہ وہی شیطان اللہ حکم دے رہے ہیں کرنا فی بیوتکن، یہ تمام دنیا کے شیاطین حکم دے رہے ہیں نہیں باہر نکلو، تسی شو پیس ہو، ماڈل ہو، دکھاؤ اپنے آپ کو لوگوں کو جا کے۔ آپ ٹک ٹاک اٹھا رہے ہیں، انسٹاگرام اٹھا رہے ہیں، یہ جتنی خواتین ہیں یہ سب باہر، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا یہ اب وہ یہ کرنا فی بیوتکن، اب ایک اور مسئلہ آ گیا، یعنی ایک تو ہوتا ہے فزیکلی گھر سے باہر جانا، اب خواتین عورتیں جو سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہی باہر آ رہی ہیں، گھر میں رہتے ہوئے ہی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ عورتیں موجود ہیں ان کے بھائی بھی کوئی ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ آج تو رولا یہ بن گیا کہ وہ بھائی بھی بغیرت ہو گئے نا، کہ ان کو پتہ ہے کمائی آ رہی ہے، وہ باپ بھی جو ہے نا بے شرم ہو گیا کہ اس کو پتہ ہے کمائی آ رہی ہے۔ اب یعنی لوگوں نے اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن کو شو پیس بنا دیا ہوا اور ان کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر۔ یہ کتنے یہ ٹک ٹاکرز ہیں اپنی بیویوں کے سر پہ کما رہے ہیں، بیویوں کو شو پیس بنایا ہوا ہے ان بغیرت نے۔ پتہ نہیں کیا اللہ کو جواب دیں گے یہ جا کے، سارے کیا کہیں گے اللہ کو، کیا ثابت کریں گے وہاں پر کہ چند پیسوں کے لیے تم نے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ یہ تبرجنا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، تبرج الجاہلیت الاولی، یہ جاہلیت الاولی کی تبرج کیا تھا؟ یاد رہے یہ جو قریش کے دور میں جو عورتیں تھیں وہ ننگی نہیں پھرتی تھیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ناپسندیدہ طور پر تبرج الجاہلیہ قرار دیا ہے، وہ بھی کیا کرتی تھی؟ صرف اتنا تھا کہ ایک تو ان کا دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، دوسرا ان کے سینے کے اوپر وہ کوئی چادر نہیں اوڑھتی تھی، یعنی وہ بس ایک ہی تھوپ پہن لینا، اور اس کے بعد آج کا تو خیر ماشاءاللہ شلوار قمیض پہنے ہوئے پتہ لگتا ہے ننگی ہے، پہننا تو کیا ایسے ڈریسز تیار کیے جاتے ہیں کہ جیسے بس وہ صرف یعنی بس کپڑے کو ایسے انہوں نے استعمال کیا ہے نام کے طور پر، باقی حقیقت اس میں ایسا لگتا ہے کپڑا کہ یہ صرف ڈرامے بازی ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہی تبرج الجاہلیہ سے بھی گئی گزری بات ہے، حالانکہ وہ شاید جاہلیت کے جو کفار قریش تھے وہ بھی ان سے بہتر تھے اس معاملے میں۔ تو اس وقت کی جو تبرج الجاہلیت کو علماء کہتے ہیں کہ وہ یہ تھی کہ عورتیں دوپٹہ نہیں لیتی تھی اور سینے پر اوڑھنے نہیں اوڑھتی تھی اور بازار میں چلتی تھی اور مردوں کے سامنے چلتی تھی اور اپنی چال کے ذریعے مردوں کو اٹریکٹ کرتی تھی، یعنی اپنی جو چال چلن اور اپنی جو بات کرنے کا انداز تھا وہ ایسا تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی اگر گھر سے باہر نکلو بھی تو تمہاری زینت نظر نہیں آنی چاہیے۔ عورت کی زینت سب کو معلوم ہے وہ کیا ہوتی ہیں، تو وہ نہیں نظر آنی چاہیے۔ اب ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا ہماری، یعنی ہمیں شیطان ابلیس ایسے مشورے دیتا ہے نا آ کے کہ استاد بڑا یعنی ایکسپیرینس آدمی ہے نا، ایکسپیرینس شیطان ہے، اس کو پتا ہے ان کو کہاں سے گھیرنا ہے، برقع پہنا کے بھی اس پہ ڈیزائننگ کروا دی، اس کے شیپس ایسے بنوا دیے کہ خدا نہ خواستہ یعنی وہ برقع برائے نام ہی رہ گیا اور وہ اصل سبب تو وہی ہو گیا کہ وہی لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، اور اسی مقصد میں چلی گئی بات۔ اللہ تعالیٰ میری تمام بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ میری بیٹیوں، آپ ہیرا ہیں، آپ سونا ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے،
تو آپ اور سب سے بڑھ کر آپ اللہ کے لیے بہت قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے, آپ کو عورت بنایا ہے, آپ کو ایک امت کی ماں بنایا ہے, آپ کو ان مردوں کا یعنی اب کوئی آدمی کہنا کہ جی مرد اوپر, نہیں بھائی مجھے تو عورت اوپر نظر آ رہی ہے کہ عالم کی ماں کون ہوگی؟ عورت. مجاہد کی ماں عورت, نبی کی ماں بھی عورت ہوتی ہے, صحابی کی ماں بھی عورت ہے, یعنی عورت ہی ہے جس سے پھر یہ سارے آگے مجاہدین آتے ہیں اور علماء آتے ہیں. نہیں, عورت کا تو معاملہ بہت سیریس ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری وہ بیٹیاں جو کبھی کمی بیشی کر جاتی ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں, یہ بہت ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو نماز ادا کرنا ہے یہ بیسیکلی انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے, اس کو بار بار جھنجھوڑتا ہے. اور آتین الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرو. اب یہاں یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو وہ صدقات ادا کرے. یہ تمام وہ اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں, اللہ کے اس کو قریب کرتے ہیں. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ آیت ہے, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہاں سے بعض ناہنجاروں نے دھوکہ دے دیا امت کو. کچھ میں نے اپنی یہ جو اسٹوڈنٹس تھی میری کلاس میں بیٹھی تھیں, آپ سورۃ الاحزاب کھول لیں, 33 سے پہلے آیات پر چلی جائیں, تمام جگہ خطاب آ رہا ہے یا نساء النبی, یا نساء النبی. یہ نساء النبی کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. انہی کے متعلق یہ ساری آیت آئی ہیں اور انہی کے متعلق یہ آخری حصہ بھی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ اہل البیت کون تھے؟ یہ سب سے پہلے امہات المومنین, یہ اہل البیت ہیں, باقی سب بعد میں ہیں. امہات المومنین, یہ جتنی بھی آیات آ رہی ہیں یہ تمام امہات المومنین سے اللہ تعالیٰ مخاطب تھے اور انہی کو اہل البیت قرار دیا گیا. اب یہاں پر یہ جو کم ضمیر آ رہی ہے, کم یعنی ان کننا ہونا چاہیے تھا اگر مؤنث تھے, یہ کم ضمیر یہ پھر گارنٹی دے رہی ہے کہ پھر اس میں باقی جو اہل بیت کے مرد بھی وہ بھی داخل کر دیے گئے. اب یہ آیات ساری کی ساری امہات المومنین کے لیے ہیں. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے برائی کو دور کرنا چاہتا ہے. یعنی آپ یہ جو برائی دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ تمام باتیں بتا رہا ہے جس سے آپ پر کوئی کیچڑ اچھلنے کا کوئی گمان پیدا ہو سکتا ہو, تو آپ ان تمام باتوں سے دور رہیں. یہاں سے جنہوں نے یہ مراد لے لیا ہے کہ جی اہل بیت بالکل معصوم تھے, تو یہ بالکل غلط ہے. معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اب اس آیت کے بعد یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنی چادر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا و علی رضی اللہ عنہ و حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی چادر میں لے لی اور فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے داخل کر دیا امہات المومنین کو بھی اور مردوں کو بھی اور اہل بیت کی تمام عورتوں کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان میں چادر میں لے کر اور یہ بات فرما کر کہ یہ میرے اہل بیت ہیں, ان کو اس میں شامل کر لیا. تو یاد رہے یہ جو آیت صرف فٹ کی جاتی ہے نا, یہ جو میں ان کا نام نہیں لیتا, آپ سب ان کو جانتے ہیں, یہ جاہل لوگ ہیں, یہ ان آیات میں سے سیدھا صاف جو ہے امہات المومنین کو نکال دیتے ہیں, کہتے ہیں ان کے بارے میں نہیں ہے. او بھائی عقل کے اندھوں پیچھے ساری آیات امہات المومنین کے لیے آ رہی ہیں, یہ کیسے ہوگا ایک دم جو ہے آیت آ گئی اور سیدھا علی اور فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہم کی طرف چلی گئی. نہیں, کہاں کی عقل مندی ہے, پتہ نہیں کہاں چرن گئی عقل انہاں دی. اوہی اگو سنن والے پھر کہتے دلیل سن لو. کوئی آپ کو مجھے بتائیں, مجھے پتا ہو نا کہ 2 جمع 2 4 ہے, میں کنفرم ہوں, مجھے کوئی کہے یار 2 جمع 2 5 ہے, میں کہوں نہیں یار یہ 5 نہیں ہے, وہ کہے نہیں میری دلیل تو, میں کہا دلیل کیوں سنو, میں بے وقوف ہاں, تو میں نے کہنا میں تیری دلیل سنا, کیوں سنا تیری دلیل؟ او میری بیٹیوں میری بچیوں, ان کو مت سنا کریں, ان کی دلیلوں کو, ان کو کہا ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے. دلیل وہ مانگتا ہے جو ڈاؤٹ فل ہو. کیا آپ لوگ قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈاؤٹ فل ہیں؟ کیا آپ کو شک و شبہات ہیں؟ دلیل تو آپ تب مانگیں ان سے جا کر جب آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ آپ کے جو قرآن میں باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ غلط ہیں, پھر جا کر ان سے کہیں کہ ہمیں دلیل دو. کوئی نہیں بھائی, تم ہو ہی غلط, ہمیں نہ تم سے دلیل لینی ہے, نہ تم سے بحث کرنی ہے, نہ تمہاری بات سننی ہے. تو میری بچیوں اپنے اوپر پہرا لگائیں اور اپنے دل کو ان باتوں پر سخت رکھیں کہ کسی کو گنجائش مت دیں.
اس کے بعد اللہ نے آخر میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اللہ نے پھر یہاں پر اب دیکھیں پھر یہاں پر امہات المومنین کو ہی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت ان کے سامنے کیا کرتے تھے. حکمت سے مراد یہاں حدیث ہے، سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، جو آپ کے سامنے وہ افعال اعمال کرتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، ان کو یاد کر لیں، تاکہ یہ پھر اگلی امت کو ٹرانسفر کریں. ابھی جو نعوذ باللہ کہے ساری امہات المومنین کافرات تھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پھر مجھے بتائیں ہم ان کی احادیث پر کیسے عمل کریں گے جب ہم ان کو دین سے ہی خارج کر دیں یا ان کی بے عزتی کریں یا ان کو غلط ناموں سے پکاریں. تو میری بچیوں ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے دوستوں سے دور رہیں جو امہات المومنین یا صحابہ کرام کے خلاف ہیں. ان سے نہ دوستیاں رکھیں، نہ ان سے تعلق رکھیں، اپنا ایمان بچائیں، اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے بچائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تفصیلی تعلیم حاصل کریں. میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اگر کوئی سیرت کی کتاب پڑھنا چاہتی ہیں تو الرحیق المختوم کو پڑھیں. رحیق المختوم ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے. میری بچیوں، میری بیٹیوں، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل دین پر بحث بہت کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس سے سوال کریں کہ تم نے سیرت کی کون سی کتاب پڑھی کبھی، تو جواب صفر میں آئے گا. تو سیرت کی کتاب کو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سب سے پہلے پڑھیں، باقی باتیں ساری بات کی ہیں. جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں گی نا، تو پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ کی تکالیف، امہات المومنین کا کردار، صحابہ کا کردار سمجھ آئے گا، تو پھر کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں روز محشر جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا کرے. گو کہ ہمارے اعمال تو اس درجے کے نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ آخرت میں صحابہ کرام کے ساتھ شامل فرمائے، اور ان جیسے ان کا حساب ہوگا ہمارا حساب بھی ان میں شامل کر کے ہمارے لیے نرمی پیدا کر دے، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین.